الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پر اجالا تھا۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکو انسانوں کے رخ موڑ دیے، اس محسن اعظم نے الیاس کیا کیا نہ دیا عالم کو، دستور دیا منشور دیا کہیں راہیں دی کہیں رخ موڑ دیے۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین کرام، ابھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت پڑھی ہے، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت کریمہ ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، جس کو ہماری برکت نے گھیر رکھا ہے تاکہ اس کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلائے۔ بے شک وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، حاضرین جمعہ، اس آیت کریمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا ذکر ہے۔ واقعہ معراج اس وقت پیش آیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر سے ناکام و مایوس واپس آ گئے تھے۔ طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سلوک کیا تھا، آپ کو اس کا بہت صدمہ تھا۔ واقعہ معراج انہی صدموں اور زخموں کو بلا کر ایک چیز یہ بتائی ہے کہ کفر و شرک میں بھٹکنے والے یہ بدبخت انسان خواہ آپ کے مرتبے کو پہچانے یا نہ پہچانے، آپ کی اطاعت کرے یا نہ کرے، ہمارے نزدیک آپ کا مقام بہت بلند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک عجیب و غریب اور حیرت ناک طریقے سے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا، پھر وہاں سے ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی گئی، جنت اور دوزخ کو دکھایا گیا اور بہت سے عجائبات قدرت کا مشاہدہ کرایا گیا۔ عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، واقعہ معراج خواہ عقلی اعتبار سے کتنا ہی عجیب کیوں نہ،
مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے مثال قدرت و طاقت کے آگے کوئی عجیب نہیں ہے۔ جب دنیا بھر کے تیز رفتار ہوائی جہاز اور راکٹ انسان نے ایجاد کر رکھے ہیں، تو انسانوں کے خالق کے لیے کون سی تعجب کی بات ہے کہ وہ اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شب میں اتنی لمبی مسافت طے کرا دے۔ زمین یا سورج 24 گھنٹے میں کتنی مسافت طے کر لیتے ہیں؟ روشنی کی شعاع کرنیں 1 منٹ میں کہاں سے کہاں پہنچتی ہے؟ بادل کی بجلی مشرق میں چمکتی اور مغرب میں گرتی ہے۔ جس خدا نے یہ چیزیں پیدا کی ہے وہ قادر مطلق ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ذات ہر چیز پر قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ قادر مطلق اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے براق کو برق رفتار کیوں نہیں بنا سکتا، اور راتوں رات آسمان اور زمین کی سیر کرا کر واپس کیوں نہیں لا سکتا؟ معراج کیا ہے؟ معراج جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ عربی میں معراج کا معنی ہے سیڑھی۔ معراج کا معنی ہے سیڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، کہ ہم نے پیغمبر کو جو عرش عظمت پر پہلے سے بیٹھا ہے اس کو نئی نئی نشانیاں دکھائیں گے۔ معراج کا معنی یہ ہے کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم اس کو وہ نشانیاں دکھائیں گے جو عرش عظمت پر بیٹھنے والے پیغمبر کے لیے موضوع ہے۔ حضور عظمت کی جگہ پر تو پہلے سے ہیں، پیغمبر اگر آسمانوں پر نہ بھی جاتے تب بھی حضور کا مقام اتنا ہی اونچا ہوتا۔ یہ بات نہیں ہے کہ معراج کی وجہ سے آپ کو اونچا درجہ ملا۔ یہ ایسے ہیں جو فلسفہ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، حضور کی عظمت جو ہے وہ ذاتی ہے، عظمت نبوت جو ہے ذاتی ہے، اور یہ زمانے اور مقام کی محتاج نہیں ہے۔ تقریباً 30 صحابہ کرام نے واقع معراج کی روایت بیان کی ہے۔ روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ معراج کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تھے، وہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مقام حتیم گئے۔ وہاں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کیا، پھر قلب مبارک کو زمزم سے دھویا اور ایک سونے کا تشت لائے جو ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تھا، وہ سب سینہ مبارک میں ڈال دیا۔ پھر براق حاضر کیا جو ایک سفید رنگ کا جانور تھا، طول و عرض میں گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا۔ اس کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ منتہائے نگاہ پر، اگر ایک لفظ میں اور ملا دوں، اس میں ایک لفظ ہے حد نگاہ، تا حد نگاہ۔ تا حد نگاہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک چٹل میدان میں، ایک کلین میدان میں، وہاں پر کوئی جھاڑ پھوس پیڑ پودے کوئی درخت نہیں ہے، اس چٹل میدان میں آپ کھڑے ہیں اور آپ کی نگاہ جہاں تک جا رہی ہے، آپ کی نگاہ جہاں تک جا رہی ہے اس براق کا ایک پیر وہاں تک ہوتا تھا، اتنی اس کی تیز رفتار تھی کہ منتہائی نگاہ پر اس کا ایک قدم پڑتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو کر مسجد اقصی تشریف لائے۔ اور میں آپ کو بتلاؤں ایک چیز اور کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے لے کر مسجد اقصی تک پہنچے، 5 جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے ہیں، 5 جگہ۔ سب سے پہلے حتیم سے کہاں آئے؟ حتیم سے حجر اسود جو ہے، حجر اسود کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا، نمبر 1۔ نمبر 2، پھر یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ لے جایا گیا۔ ایک جگہ ہے مدینے سے 7 کلومیٹر دور ہے، ایک جگہ ہے وہاں، اس کو پہلے زمانے میں اونٹوں کی منڈی کہا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا براق وہاں رکا
اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بھائی 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر وہاں سے کہاں گئے؟ پھر وہاں سے طور سینا۔ طور سینا وہ پہاڑ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن کا چلہ کیا تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتاب مرحمت فرمائی تھی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں لے جایا گیا؟ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ بغیر باپ کے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت دکھانا چاہتے تھے۔ اس کا پورا ذکر، پورا تذکرہ آپ سورہ مریم میں پڑھ سکتے ہیں، پارہ نمبر 16 میں۔ پھر وہاں سے کہاں لے جایا گیا؟ پھر وہاں سے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا۔ ٹھیک، سب سے پہلے کہاں لے جایا گیا؟ آپ غور سے سننا۔ سب سے پہلے حتیم سے حجر اسود کے سامنے 1، پھر اس کے بعد مدینہ لایا گیا 2، پھر اس کے بعد طور سینا 3، پھر اس کے بعد بھائی کہاں لایا گیا؟ اس کے بعد بیت اللہ، یعنی جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد مسجد اقصیٰ۔ یہاں تمام انبیاء کرام علیہ السلام منتظر موجود تھے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء میں سارے انبیاء کرام علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے تو پہلے سے انبیاء کرام علیہ السلام وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، صفیں لگائی ہوئی تھی۔ تو ایک چیز اور آپ کو بتلاتا چلو کہ جیسے بہت سے حضرات امام صاحب پر طعن و تشنیع کرتے ہیں کہ جی یہ بہت بعد میں آتے ہیں، یہاں سے ایک مسئلہ نکلتا ہے کہ مقتدی حضرات کو پہلے آنا چاہیے، اگر امام صاحب بعد میں آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے، پہلے سے انبیاء کرام علیہ السلام وہاں تشریف فرماتے، تو گویا کہ مقتدی پہلے موجود تھے، امام صاحب بعد میں آتے ہیں۔ ٹھیک، تو اس لیے کوئی اعتراض نہیں بنتا۔ یہاں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کیا تھے بھائی؟ منتظر موجود تھے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں سارے انبیاء کرام علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ نماز کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام 2 پیالے لے کر آئے، جن میں سے ایک میں دودھ تھا، دوسرے میں شراب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ والا پیالہ لیا، یہ دیکھ کر حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اخترت الفطرہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فطرت سلیمہ کو اختیار کیا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو لے کر آسمان کی طرف چلے۔ سب سے پہلے آسمان دنیا یعنی پہلا آسمان آیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھلوایا، کھٹکھٹایا۔ آسمان کے خازن نے دریافت کیا، معلوم کیا من کون ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا انا جبریل علیہ السلام، میں جبریل علیہ السلام ہوں۔ پھر سوال کیا کہ مما آتا، کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرشتوں نے سوال کیا کہ مما آتا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا مایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ تاجدار بطحہ، اللہ کے دلارے، خدا کے پیارے، عبداللہ کے جگر پارے، اما آمنہ کے لخت جگر، بی بی عائشہ کی آنکھوں کے تارے، سیدہ فاطمہ کے ابا جان، ابراہیم و قاسم کے ابا جان، زینب و کلثوم کے دل نواز، حسن و حسین کے نانا جان، وجہ تخلیق کے کون و مکان، یتیموں کے والی، غریبوں کے حامی، بے کسوں کا سہارا، تشنہ شفاعت، فخر موجودات، مطلوب خدا، محبوب کبریا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خازن نے پوچھا کیا حضور کو یہاں بلوایا گیا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا ہاں، نام انہیں بلوایا گیا ہے۔ خازن نے یہ کہتے ہوئے آسمان کا دروازہ کھول دیا، مرحبا بہ فنعم المجید جاء، مرحبا خوش آمدید، ویلکم اہلا وسہلا مرحبا، آپ کا آنا مبارک ہو۔ حضور آسمان کے اوپر پہنچے، سب سے پہلے آسمان پر پہنچے تو وہاں کس سے ملاقات ہوئی؟ سب سے پہلے آسمان پر کون سے نبی سے ملاقات ہوئی؟
سب سے پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر پہنچے تو حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر پہنچے تو حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور چھٹے آسمان پر پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ساتویں آسمان پر پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یعنی ہر آسمان پر کسی نہ کسی نبی سے ملاقات ہوتی رہی، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت ادریس، حضرت ہارون، غرضے کے بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئی۔ سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور آنے پر مبارکباد پیش کی۔ ساتویں آسمان کے بعد مقام سدرۃ المنتہا آیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ساتھ چھوڑ دیا، اے محبوب آگے مجھ کو اجازت نہیں ہے، اگر میں آگے پہنچا تو میرے پر جل جائیں گے، اے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ساتھ یہیں تک تھا، میرا آنا یہیں تک تھا، میں آگے نہیں جا سکتا۔ واہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات! تبھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا، یعنی جہاں فرشتوں کی رسائی نہیں ہو سکتی، جو فرشتوں کا سردار ہے، جو تمام فرشتوں کا سردار ہے، جس کا نام حضرت جبریل علیہ السلام ہے، ان کی بھی وہاں تک رسائی نہیں ہوئی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسائی، تو گویا کہ فرشتے پیچھے رہ گیا اور میرا محبوب، آپ کا محبوب، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے سردار آگے پہنچ گئے، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے سردار آگے پہنچ گئے۔ مقام سدرۃ المنتہا، یہ ایک بیر کا درخت ہے۔ سدرہ کے معنی کیا ہے؟ بیر کا درخت، اس کے پھل مٹکے کے برابر تھے اور پتے ہاتھی کے کان کے برابر۔ یہیں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت معمور بھی دیکھا۔ بیت معمور وہ مقدس مقام ہے کہ جس میں روزانہ 70,000 فرشتے عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ بیت معمور میں داخل ہو گیا اسے دوبارہ داخل ہونے کا قیامت تک موقع نہیں ملتا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی اوپر گئے اور اتنے مقام قربت میں پہنچے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسمع فیہ صریف الاقلام، میں وہاں قلموں کے چلنے کی آواز سنتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں جنت و دوزخ کو بھی دیکھا اور بے شمار عجائبات خداوندی کا مشاہدہ کیا۔ جب وہاں پہنچے تو جنت کی سیر کی اور جنت میں حضور نے پاؤں کا کھٹکا سنا۔ حضور نے پوچھا یہ کس کا کھٹکا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا یہ بلال حبشی جنت میں ٹہل رہے ہیں، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہو، میں کہتا ہوں کہ جبرائیل نیچے رہ گیا اور بلال محمد کا غلام اور بلال محمد کا غلام بھی عرش کے اوپر پہنچ گیا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے یہ کہا تھا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو معراج میں بلا کر 3 تحفے عطا فرمائے۔ نمبر 1 5 وقت کی نمازیں، نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری رکوع، نمبر 3 شرک کے علاوہ ہر گناہ کی بخشش کا وعدہ۔ یہ نماز جو ہم اور آپ دن اور رات میں صرف 5 مرتبہ پڑھتے ہیں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ معراج کی رات سب سے پہلے کتنے وقت کی نمازیں فرض ہوئی تھی؟ میرے دوستوں، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں، سنو اور غور سے سنو، توجہ سے سننا، اور آج سے دل کے اندر یہ فکر اور یہ طلب، یہ لگن، یہ شوق پیدا کرنا کہ نماز ہمیں زمین پر نہیں ملی، کسی جنگل میں، کسی بازار میں یہ نماز نہیں ملی، یہ نماز ہمیں کہاں ملی؟ آئیے ہم سنتے ہیں۔
جو لوگ نماز چھوڑتے ہیں، نماز جان بوجھ کر ترک کر دیتے ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، کیا فرمایا بھائی؟ قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب کوئی مسلمان نماز پڑھتا ہے، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرتا ہے، تو گویا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ اور جب کوئی مسلمان نماز کو ترک کرتا ہے، نماز چھوڑتا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ بے نمازی جو ہوتا ہے، بے نمازی سے زمین کس قدر ڈرتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے، ایک بڑھیا کا تیل زمین پر گر جاتا ہے، زمین اس کو پی لیتی ہے۔ جیسا کہ زمین کی خاصیت ہوتی ہے کہ زمین کے اوپر جب کوئی چیز گرتی ہے تو زمین اس کو جذب کر لیتی ہے، اس کو چوس لیتی ہے۔ لوگوں، بوڑھیا کی ایمانی فراست دیکھو، میری بات کو غور سے سننا اور اس واقعے سے سبق حاصل کرنا کہ بوڑھیا کی ایمانی فراست دیکھو، سمجھداری دیکھو، اور کتنے عدل و انصاف والی حکومت ہوگی کہ بھیڑیا اور بکری گھاٹ پر پانی پی لیا کرتے تھے۔ بوڑھیا اپنا مقدمہ لے کر امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئی اور زمین کے تیل چوس لینے کی شکایت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کاغذ کے ٹکڑے پر کچھ لکھ کر دیا اور بوڑھیا سے کہا، اے بوڑھی اماں، اس کو لے جاؤ اور جہاں تمہارا تیل گرا ہے وہاں اس کاغذ کو رکھ دو۔ بوڑھیا گئی اور اس کو وہاں رکھا۔ جو ہی وہ کاغذ وہاں پر رکھا گیا، فوراً زمین لرز گئی اور کانپنے لگی اور تیل اگل دیا۔ لوگوں نے بڑا تعجب کیا، وہ کاغذ کھول کر کے دیکھا، اس پر لکھا ہوا تھا، اے زمین، یا تو بوڑھی اماں کا تیل واپس کر دے ورنہ تیرے اندر میں کسی بے نمازی کو دفن کروں گا۔ میں کسی بے نمازی کو دفن کروں گا۔ کہ جب بے نمازی سے زمین اس قدر ڈرتی ہے کہ کہیں میرے اندر بے نمازی کی وجہ سے جہنم کی حرارت نہ آ جائے، تو ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں جو نماز نہیں پڑھتا۔ آج ہم کتنی نمازوں کو غائب کرتے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ ہمیں کیا بھائی؟ ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، یا رسول اللہ، میں ایک مزدور آدمی ہوں، دن بھر میں اپنے اونٹ کے ساتھ مزدوری کرتا ہوں، لیکن رات میں جب میں سوتا ہوں تو میرا اونٹ ایسی بھیانک آواز نکالتا ہے کہ میری نیند ٹوٹ جاتی ہے۔ یا نبی اللہ، وہ بار بار اسی طرح کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اونٹ کو میرے پاس لاؤ، میں معلوم کروں گا کیوں وہ ایسی حرکت کرتا ہے۔ وہ صحابی اونٹ کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رحمت للعالمین نے اونٹ سے فرمایا، اے اونٹ، تیرا مالک تجھ کو کھلاتا پلاتا ہے، پھر تو کیوں اس کو رات میں پریشان کرتا ہے؟ اللہ نے اونٹ کو زبان دی۔ اونٹ نے سلام کیا، پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ میرا مالک ہے، یہ دن بھر کام کرتا ہے، میں بھی اس کی طاعت میں کام کرتا ہوں، لیکن اے اللہ کے نبی، شام کے وقت جب ہم گھر آتے ہیں تو یہ مالک بغیر عشاء کی نماز پڑھے سو جاتا ہے۔ میں اسی مکان میں موجود ہوتا ہوں، مجھے خوف ہوتا ہے کہ کہیں قیامت کے روز اللہ میری پکڑ نہ کر لے۔ اے اونٹ، تیری برابر میں ایک بے نمازی سو رہا تھا، تو نے اس کو نماز کے لیے کیوں بیدار نہیں کیا تھا؟ اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں بار بار اس لیے چیختا ہوں تاکہ میرا مالک بیدار ہو کر اپنے مالک حقیقی کو راضی کر لے۔ اب بتلائیے اس میں میرا کیا قصور ہے؟ کسی شاعر نے کہا ہے، کس قدر تم پہ گراں نماز کے لیے بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ تو اس لیے یہ ہے نماز، تو نماز کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ میں بیان کر رہا تھا کہ معراج کی رات سب سے پہلے کتنے وقت کی نمازیں فرض ہوئی تھی۔ میں معراج کا واقعہ ہے، معراج کی تفصیل بیان کر رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے۔ میرے دوستوں، 50 وقت کی نمازیں فرض ہوئی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تحفہ لے کر واپس آ رہے تھے
جب آپ کا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا، معلوم کیا بما امرتا، آپ کو کس چیز کا حکم دیا گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معلوم کر لیا، جس طرح آپ کسی بڑے آدمی کے پاس جاتے ہیں اور وہاں سے واپس آتے ہیں تو آپ کو دوست معلوم کر لیتے ہیں کہ بھائی انہوں نے کیا کام دیا، کیا چیز بتلائی آپ کو، یا کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں اور وظیفہ آپ کو بتلاتے ہیں کہ آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے، صبح کو، دوپہر میں، شام کو، اپنے گھر والوں کو بھی کہہ دینا ہے وہ بھی یہ وظیفہ کریں۔ تو ایک دو دوست ہوتا ہے کہ بھائی آپ یہ وظیفہ اتنا بڑا کس طرح کر سکتے ہو، نہیں کر سکتے، آپ تھوڑا سا کم کروا لیجیے۔ تو مثال دی ہے میں نے تاکہ آپ سمجھ جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی معلوم کر لیا بما امرتا، آپ کو کس چیز کا حکم دیا گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ب50 صلاۃ کل یوم، ہر دن میں 50 وقت کی نماز۔ کیا فرمایا بھائی؟ ہر دن میں 50 وقت کی نماز۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان امتک لا تستطيع 50 صلاۃ کل یوم وانی واللہ جربت الناس قبلک وعالجت بنی اسرائیل اشد المعالجہ فارجع الى ربک فاسألہ والتخفیف لامتک۔ فرمایا کہ آپ کی امت ہر دن 50 وقت کی نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، خدا کی قسم میں آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں اور بنی اسرائیل کو اچھی طرح آزما چکا ہوں۔ آپ باری تعالیٰ کے پاس دوبارہ تشریف لے جائیے اور اپنی امت کے لیے تخفیف کی درخواست کیجیے۔ تخفیف کا مطلب ہوتا ہے بھاری چیز کو ہلکا کرنا، زیادہ کو کم کر دینا، یہ تخفیف کا مطلب ہے۔ نارمل طریقے سے میں نے آپ کو سمجھایا تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے اور باری تعالیٰ سے تخفیف کی درخواست کی۔ چنانچہ 10 نمازیں کم ہوئی اور 40 باقی رہ گئی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور کو پھر واپس بھیجا۔ یہی کئی بار ہوا، نمازوں میں تخفیف ہوتی رہی، نمازیں گھٹتی رہی، یہاں تک کہ 5 وقت کی نمازیں رہ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر واپس بھیجنا چاہا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ غور سے سننا یہ لفظ، فرمایا سألت ربی حتی استحییت ولکنی ارضی واصلی، متفق الحدیث۔ یہ حدیث بخاری شریف کے اندر، صحیح مسلم شریف کے اندر، دونوں کے اندر یہ حدیث آئی ہے۔ فرمایا کہ میں نے اللہ سے بار بار تخفیف کا سوال کیا، کم کرنے کا سوال کیا، اب مجھے سوال کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ کیا فرمایا بھائی؟ اب مجھے سوال کرتے ہوئے شرم آتی ہے، میں اسی پر راضی ہوں اور اسی حکم کے آگے سر جھکاتا ہوں۔ بہرحال اس طرح 50 وقت کی نمازیں کم ہوتے 5 وقت کی نمازیں رہ گئی، مگر امت محمدیہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا لطف و کرم دیکھیے کہ نمازیں 5 وقت کی ہو گئی، مگر ان 5 وقت کی نمازوں پر ثواب 50 وقت کی نمازوں کا ملے گا۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے یا 5 وہی 50، یہ ادائیگی میں 5 وقت کی نمازیں ہیں مگر ثواب میں 50 وقت کی ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، جب آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لائے اور آپ نے آ کر لوگوں کو بتایا کہ میں آج راتوں رات فلاں مقام پر ہو آیا ہوں اور یہ واقعات پیش آئے ہیں، تو اہل ایمان نے فوراً اس کی تصدیق کی۔ ان میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصدیق کی اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، آپ جو کچھ فرما رہے ہیں وہ بالکل سچ ہے، میں اس کی صداقت پر ایمان رکھتا ہوں، مگر کفار مکہ نے حضور کو جھٹلایا اور آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ امتحان کی غرض سے کہنے لگے کہ اگر آپ بیت المقدس ہو آئے ہیں تو ذرا بیت المقدس کی فلاں چیزوں کے بارے میں بتا دیجئے کہ وہ کہاں ہے اور کتنی ہے، ستون کتنے ہیں، کڑیاں اور دروازے کتنے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ غور کرنے کا مقام ہے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس اس لیے تشریف لے گئے تھے کہ وہاں کے ستون اور کڑیاں شمار کریں؟ کہ آپ جس مکان میں رہتے ہیں اس کی کڑیوں کی تعداد بتا سکتے ہیں؟ کہ آپ جس مسجد میں نماز پنجگانہ ادا کرتے ہیں اس کی تراش خراش، اس کے کونے اور اس میں بنی ہوئی پھول پتیوں کی تعداد بتا سکتے ہیں؟ نہیں، اور ہرگز نہیں۔ حالانکہ آپ انہیں زندگی میں نہ جانے کتنی بار دیکھ چکے ہیں
اور دیکھتے رہتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ نہیں بتا سکتے؟ وجہ ظاہر ہے کہ ان چیزوں کو شمار کرنے کی طرف کبھی کسی کی توجہ نہیں ہوتی، اور یہ کوئی شمار کرنے اور تعداد یاد رکھنے کی چیز بھی نہیں۔ پھر بھلا بتلائیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے بس ذرا ہی دیر بیت المقدس کو دیکھا تھا، وہ ان چیزوں کو کیسے شمار کر سکتے تھے اور کیسے بتا سکتے تھے؟ چنانچہ کفار و مشرکین کے سوالات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد پریشانی ہوئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ فَقُرِبْتُ قَرْبًا مَا قُرِبْتُ مِثْلَهُ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مشکل اللہ نے آسان کر دی، درمیان سے حجابات اٹھا دیے، پردے اٹھا دیے۔ بیت المقدس اور جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، بیت المقدس سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ تک جو بیچ میں جو چیزیں تھی وہ سب کو ہٹا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ چیز لا کر کھڑی کرے۔ بیت المقدس سامنے نظر آنے لگا۔ اب وہ جو سوال بھی کرتے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اب وہ جو سوال بھی کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فوراً جواب دے دیتے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے فَرَفَعَهُ اللَّهُ لِأُنْظُرْ إِلَيْهِ مَا يَسْأَلُونِّي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْبَأْتُهُمْ۔ آخر کفار کو منہ کی کھانی پڑی۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج میں بلا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز و اکرام فرمایا، اسی طرح معراج سے واپس آنے پر بھی کفار مکہ کے سوالات کا جوابات دلا کر بتا دیا کہ محمد عربی ایک سچے رسول ہے، اور رسول برحق کو دنیا کی کوئی طاقت نیچا نہیں دکھا سکتی۔ سرکش و مغرور کے سر کو جھکا سکتا ہوں میں، ظلم و استبداد کی بنیاد ڈھا سکتا ہوں میں، نور ایمان سے مٹا سکتا ہوں تاریکی دھر، دوزخ نمرود کو جنت بنا سکتا ہوں میں۔ آسماں تک اڑنے والے مجھ کو ذلت سے نہ دیکھ، یہ فلک کیا ماورائے عرش جا سکتا ہوں میں۔ کیا جلائے گی بھلا میرا نشیمن بجلیا، خیمن بجلی پہ بھی بجلی گرا سکتا ہوں میں۔ تو یہ ہے معراج کا مکمل واقعہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا ہے۔ تو معراج سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ معراج سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہمیں کیا حاصل کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے معراج سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ سے مسجد اقصی تشریف لے گئے، درمیان میں جہاں جہاں رکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ کہیں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں چھوڑی، نماز پڑھی۔ حالانکہ اس وقت نماز فرض نہیں ہوئی تھی، لیکن نوافل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہے شکرانے کے طور پر۔ اور یہ بھی چیز سامنے آ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوا، جنت اور دوزخ کو بھی دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک پہنچے جہاں فرشتوں کی رسائی نہیں ہوئی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے کہ اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلا لیا۔ دنیا کا قیامت تک دنیا کا کوئی سائنسدان، کوئی سائنٹیفک ایسی مشین تیار نہیں کر سکتا کہ وہ ساتوں آسمان پر پہنچ جائے۔ اور ایک چیز آپ کو اور ملی کہ آسمان ایک نہیں ہے۔ بہت سے سائنسدان حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ تو آسمان نہیں ہے، یہ تو ویسی چیز ہے، یہ تو ایک ویسی نیلی چیز نظر آتی ہے، آسمان نہیں ہے۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ آسمان ایک ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ 7 آسمان ہیں، 7 زمینیں ہیں۔ 7 آسمان اس لیے ہے کیونکہ پہلے آسمان پر کن سے ملاقات ہوئی، دوسرے پر، تیسرے پر، چوتھے پر، 5ویں پر، 6ٹھے پر، 7ویں پر، 7ویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اور آخر میں ایک چیز بتلا کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں کہ آپ جو اپنی نماز میں
تشہد پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات والصلاۃ والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ سنیے اس کا مطلب کیا ہے، توجہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں 3 تحفے پیش کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں 3 تحفے، 3 گفٹ پیش کیے۔ پہلا تحفہ التحیات للہ، التحیات جو کلام ہے یہ پیغمبر کا کلام ہے، یہ نبی کا کلام ہے جو عرش پر نبی نے پیش کیا تھا، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں التحیات۔ اس کا معنی ہے کہ تمام دنیا کے تحفے، پوری دنیا میں جتنے تحفے ہیں للہ، اے اللہ تیرے لیے ہیں۔ آگے التحیات للہ والصلوات، اور ساری دنیا کی رحمتیں بھی تیرے لیے ہیں، اور والطیبات، دنیا میں جتنی پاکیاں ہیں وہ بھی تیرے لیے ہیں۔ جب یہ 3 تحفے اللہ کے سامنے پیغمبر نے پیش کیے تو اللہ نے جواب میں فرمایا السلام علیک ایھا النبی، اے نبی تجھ پر سلام ہو، ورحمت اللہ، اور تجھ پر رحمت ہو، وبرکاتہ، اور تجھ پر برکت ہو۔ تو جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے تحفے دیے؟ 3۔ تو جب 3 تحفے دے کر 3 تحفے پیغمبر نے لیے تو اللہ کے رسول کو خیال آیا کہ میں تحفے لے رہا ہوں، میں نیچے جاؤں گا تو حبشے کا بلال کیا کہے گا، صحابہ کیا کہیں گے کہ ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ تو پیغمبر نے فرمایا السلام علینا، اے اللہ صرف مجھ پر سلام نہ ہو بلکہ میری ساری امت کو سلام ہو۔ ہائے ہائے، کیا فرمایا کہ میری ساری امت کو سلام ہو۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، پوری دنیا میں جتنے نیک بندے ہیں اے اللہ ان تمام پر سلام بھیج، اور اللہ نے پھر سلام بھیجا، یہ تحفے ہوئے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ ہے، اس لیے ہم نماز میں پڑھتے ہیں تحیات للہ والصلوات، اور یہ ہر مسلمان کی یہ یاد ہونی چاہیے، مکمل نماز یاد ہونی چاہیے، درود شریف یاد ہونی چاہیے، اللہم انی ظلمت نفسی یاد ہونی چاہیے۔ اور آپ کو آخر میں اپنی ایک بات بتلا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ کبھی بھی نماز کو ترک نہیں کرنا، نماز نہیں چھوڑنا۔ نماز یہ مومنین کا معراج ہے، مسلمانوں کی معراج ہے۔ جب کوئی شخص، جب کوئی مسلمان نماز پڑھتا ہے تو گویا کہ وہ معراج کا سفر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرمائے، اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کیونکہ بھائیوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، موت کا کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان، کہ ہر چیز ختم ہونے والی، ہر چیز فنا ہونے والی، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ اس لیے موت کا کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ کی عمر جب 70 سال کو ہو جائے گی، 80 سال کی ہو جائے گی، جب آپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچیں گے تبھی آپ کو موت آئے گی، نہیں۔ موت کا کوئی وقت، کوئی ایج، کوئی لمٹ نہیں ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ جب موت کا فرشتہ تمہارے پاس آئے گا تو نہ 1 منٹ آگے نہ 1 منٹ پیچھے۔ تو اس لیے موت کا کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ اس لیے تنہائی کے اندر کھلم کھلا کہیں پر بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور اپنی نماز کو اپنے وقت پر ادا کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔